بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے مخاطب ہوں اینڈ ہمیشہ آپ سے ملک کے متعلق بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ دیکھیے، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی حقائق ہیں اس کو ایک لاجیکلی انداز سے، بغیر کسی پارٹی یا کسی فرقہ یا کسی میڈیا کے سیکشن سے تعلق رکھنے کے بجائے ایک نفسیات کے طالب علم کے ناطے میں آپ سے بات چیت کروں اور آپ کے سامنے حقائق پیش کروں، کیونکہ یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ میں پولیٹیکل چیزوں پر بات چیت کروں، لیکن جس طریقے سے ملک دن بدن تنزلی کی طرف جا رہا ہے اور جس طرح ہم دیکھتے بھالتے ہوئے جو ہماری ایک ریگریشن ہو رہا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور آج کل ہمارے کچھ اس قسم کی ملکی حالات ہیں کہ جس کو میں کہتا ہوں ایک عجوبہ حکومت، ایک ایسی حکومت جو کہ عجوبہ ہو۔ پاکستان میں ایک قسم کا عجوبہ ہے۔ اس سے پہلے بھی میں ایک جولائی 16 کو میں نے ایک پروگرام پیش کیا تھا عجوبہ کے نقطہ نگاہ سے، جس میں کہ انالیسس تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس فیڈ بیک سے لوگوں میں انسائٹ پیدا ہو۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کوئی کون اچھا ہے کون برا ہے، ہر ایک کے اعمال ہیں، کرتوت اس طریقے سے ہیں۔ لیکن میرا آج کا جو ٹاپک ہے بڑا دکھی ہے، حالات دیکھ کر اور جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ میں اسے یوں کہوں گا کہ ہماری جو اس وقت کنٹری کے اندر جو عجوبہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ہمارا پولیٹیکل، اکنامیکل اور ریلیجیس اس طریقے سے ریگریشن ہو رہی ہے کہ جیسے کہ ہم دوبارہ 1947 یعنی کہ جس وقت سے ملک کا اوریجن ہوا تھا ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ حقائق کو لاجیکلی آپ دیکھیں تو آپ کو حیرانگی سی ہوگی کہ ہم کس انداز سے چیزوں کو پیش کر رہے ہیں۔ میرے جیسے بہت سے لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ میں واپس آئیں اور آپ اپنے ملک کی خدمت کریں، لیکن جس طریقے سے یہاں پر یعنی کہ گورنمنٹ ہے، جس قسم کا میڈیا ہے، جس قسم کے مذہبی حالات ہیں اور جس طریقے سے ایکشن ہو رہے ہیں، اس کو دیکھ کر یہ ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری وہاں زندگی کس وقت بھی داؤ پر لگائی جا سکتی ہے اور کسی شخص کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ آج کے جو یہ پروگرام، اس کی ٹریجڈی یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک نوجوان جرنلسٹ جو کہ حق پر لکھنے والا اور ایک اپنا ایک مقام اس کا تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، شہید ہو گیا۔ کیوں شہید ہو گیا؟ اس لیے شہید ہو گیا کہ وہ اپنے ملک کے حق بجاتا بجاتا جب اس کی زندگی دو پر چلی گئی تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے ممالک میں چلا گیا، لیکن حق بتاتا رہا۔ لیکن اس کے بعد پھر خدا آپ کا بھلا کرے، میڈیا اور گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے مخصوص قسم کا ٹولہ جو کہ کلنگ کرتا ہے، اس قسم کے واقعات کر کے ریپریس کر کے اپنی ڈومینیشن کرنا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے اس بیچارے کو نہ دبئی میں آرام سے بیٹھنے دیا، پھر وہاں سے وہ جس ملک میں گیا وہاں پھر بھی اس کے پیچھے لوگ لگے رہے۔ اب اس کے بعد کمیشن بنتے رہیں گے، یہ ہوتا رہے گا، وہ ہوتا رہے گا۔ جو اللہ کو پیارا ہونا تھا وہ شریف جو ہے وہ چلے گیا۔ دیکھیں، میں وہیں پر رہنے والا ہوں جہاں میں پہلے رہتا تھا۔ ان کے سامنے ان کا والد صاحب تھے، وہ کرنل شریف ریٹائرڈ تھے، بیچارے وہ بہت نیک تھے۔ ان کی ٹریجڈی بھی اس طرح ایکسیڈنٹ میں ہوئی کہ اس کا بچہ تھا، اس کو کوئی واقعہ ہوا اور وہ شہادت ہوئی، اس کو جانے کے لیے گئے تو اس کی شہادت ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ ایک ان کا ہونہار ایک خوبصورت جوان تھا جو اللہ کے لیے وہ بھی پیارے ہو گئے، تو اس کی دعائیں مغفرت ہے۔ تو آئیے میں اصل ٹاپک کی طرف جاؤں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر توجہ دے سکیں۔ میں نے جو اب میں شروع میں آپ سے عرض کیا کہ ہماری کنٹری جو ہے وہ اس وقت ریگریس کر رہی ہے۔ ریگریس کہاں کر رہی ہے؟ پولیٹیکلی، ریلیجیسلی، اکنامیکلی۔ اور اس کرائسس کے اندر میڈیا بھی ہے، وہ بھی ایک اپنا نیگیٹو رول ادا کر رہا ہے۔ نیگیٹو سے مراد وہ کریٹیوٹی نہیں کرتا، لیکن مجھے کہتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے پانچ انگلیاں برابر ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں ان کا بیچاروں کا انجام بھی تو دیکھیں نا۔ تو لہٰذا ایک عجیب عجوبہ سا ہے، ایک ایسی حکومت جو کہ عجیب و غریب ہے۔ اس کا اوریجن دیکھیں کہ اس کا اوریجن کس طریقے سے ہوا، یہ کس طریقے سے ان پاور آئی، یہ کون لوگ لے کر آئے اور یہ کس طریقے سے آج تک یہ چل رہی ہے، اور وہ اس کو کرنے کے لیے وہ کیا کیا ہتھ کنڈے کر رہے ہیں اپنے سروائیول کے لیے۔ اور جانتے بوجھتے جو لوگ اس کو لے کر آئے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے اور آپ ورسٹ پوزیشن پر چلے جا رہے ہیں،
تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ہی حافظ ہے، دعائیں ہم کرتے رہتے ہیں لیکن کہاں تک وہ کیسی ہوگی۔ قابل غور چیز یہ ہے، اس تمام جتنی بھی پرابلم ہے اس کی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق جو ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کس کے لیے ہوتی ہے؟ پولیٹیکل لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، یہ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں کہ وہ ان عوام کی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ کریں، لیکن وہی عوام اور جو بہتری چاہتی ہے اور جو لوگ اس کے الیکشن چڑھتے ہیں تو وہ کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں کرا رہے؟ بھئی عوام کے نمائندے آئیں، عوام کو چلائیں، یہ تمام دندہ ان کے ذمہ واری ہو اور ان کو فل پاور دی جائے تاکہ یہ بیک ڈور جو سسٹم چلا آ رہا ہے جب سے ماشاء اللہ لگتا آیا ہے، یہ جو گورنمنٹیں کمزور ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کا یہ رول ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال اب ہم کوئی یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ غلط ہے یا صحیح ہے، سب کو نمایاں ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے پلاننگ بنی، کہاں سے امریکہ کی پلاننگ بنی، ان کے پیچھے انہوں نے کون سے کرمنل لوگوں کو ڈھونڈا، جو وہ لوگ جو کہ یوز کیے جا سکتے ہیں بزنس مین مینٹیلٹی کے، جن کا کام یہی تھا، پھر کیوں ان کے پیچھے لگے، کیوں ان کو لے کے آئے اور راتوں رات یہ ہو گیا۔ کس طریقے سے جو ہے آپ کی عدلیہ، دے آر ایٹ دا مرسی آف دیز پیپل، اور جس کو اٹھاؤ بٹھاؤ، جس کو مروانا مروا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہر ایک شخص باری باری آئے گا، ہر ایک انڈیویجول وہاں حساب کتاب ہوگا، چاہے وہ کوئی جرنیل ہے یا کوئی عدلیہ کا آدمی ہے یا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے یا کوئی عالم ہے جو کہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے فرقے بنا لیے ہیں۔ تو میں ان تمام چیزوں پر بات چیت کروں گا، تھوڑا آپ کو حوصلے اور ہمت کے ساتھ میری یہ بات سننی ہوگی۔ اور میرا احساسہ یہ ہے، میری جو کچھ بھی پریزنٹیشن ہوگی اس کا ریفرنس صرف قرآن شریف ہوگا، نمبر 2 حقائق ہوں گے، اور اس پہ صرف ایک ہی ہوگا قرآن شریف کا کانسیپٹ، یعنی کہ آپ یشہدونہ مشاہدہ کریں اور پھر لاجیکل ہوگا کہ آپ اس کا تدبر کریں، اس کو دیکھیں بالیں اور عقل سے دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ رب العزت جو ہے وہ 24 گھنٹے آپ کی روح کا ان کے ساتھ کنیکشن ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اپنی پاور سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن رب العزت کہتے ہیں میرے جو ہے نا ہر شخص جو بھی میں نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو، چاہے وہ نبی اللہ کے پیارے ہوں جو میسنجر لے کر آتے ہیں، سب کے ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ سب نے باری باری آنا ہے، لہذا بہت سے جو ہم نے مس گائیڈ کر رہے ہیں نئی نسل کو، یہ جو میں سے اسکول ہیں اور ان میں جو گروپ بنا کر اس قسم کا پراپوگنڈا کر رہے ہیں مختلف قسم کے سیکشن کا، انہیں پلیز یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ اکیلے ہی جائیں گے، اکیلے تو میں نے بھی اکیلے جانا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو اگر آپ چیز کو مد نظر رکھیں تو میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چنوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا یہ جو میرا ٹائٹل ہے میں کیوں نے یہ رکھا، میں نے یہ دیکھا کہ بجائے قوم ترقی کرتے ہوئے اوپر کی طرف جائے، یہ تنزل کرتے ہوئے ایک دم ڈیپ ریگریشن میں چلی گئی ہے۔ اس میں جس وقت آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کنٹری وارز موجود میں کیوں آئی، کون لے کر آئے، ان کا سلوگن کیا تھا اور کس کے لیے ہوا۔ سلوگن اس کا کیا تھا کہ یہ اسلام کے لیے تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ ہمارا ایک بیس تھا۔ نمبر 2، کیا ہم اس بیس پر چل رہے ہیں؟ نمبر 2، جب انہوں نے اس کو سیپریٹ کیا تو ان کا مقصد کیا تھا کہ اس میں مسلمانوں کی طرز حکومت ہو اور اس کو ہم ترقی کی طرف لے کے جائیں کہ یہ ڈیموکریٹک ریپبلک ڈیموکریٹ ہے۔ کیا وہاں جن مقصد کے لیے بنائی گئی، کیا پولیٹیکل لوگ وہ کر رہے ہیں؟ کیا الیکشن اس طریقے سے ہو رہے ہیں؟ کیا اس طریقے سے آدمیوں کو چنا جا رہا ہے؟ کیا وہ اوپر کی طرف ترقی کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ صرف یہ ہے کہ پپٹ سے ہیں، پے کیا لوگوں سے اور مختلف ٹیکنیک کر کے ان پاور آ گئے؟ ونس یو آر ان پاور، پھر آپ اس کو جو آپ نے خرچ کیا ہوتا ہے اس قیمت چکانے کے لیے ہر وہ طریقہ کرتے ہیں جس سے کہ آپ کی جیب بھرے اور آپ کا خزانہ دن بدن ختم ہوتا جائے۔ تو ان چیزوں کو جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ دیکھیے گا قائد رحمۃ اللہ علیہ کی روح کس طریقے سے بے چین ہوگی کہ یہاں نہ تو مذہب میں وہ چیزیں رہیں جس کے لیے مذہب کیا تھا، کوئی اس میں لاجک اور سائنس نہیں ہوتی، ہیئر اینڈ شیئر اپنے آپ کرتے ہیں۔ اس قسم کے
یعنی کہ ٹی وی پر پروگرام دیکھ کر یوں حیرانگی سی ہوتی ہے جیسے کہ یہ کچھ سیزن آ گیا ہر ایک کے لیے کہ ہم جتنا بھی اپنے آپ کو گروپ کو سیکٹ کو اس طریقے سے بڑھائیں گھٹائیں اور لوگوں میں اپنی ڈومینیشن رہیں، کیونکہ ایک کا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے یہ گیم کھیل کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ یہ کس قسم لٹیرے ہیں، مجرم ہیں، یہ تو ان پاور ہونے سے ایک دن پہلے ان سب کو اندر ہو جانا چاہیے تھا، تو یہ آپ آج وہ صاف ستھرے دھوئے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں تو یہ خیانت کرنے کے متعلق قرآن شریف میں آیا، خائن کو یعنی کہ قیامت کے دن اس کو ایک ایک چیز کو چکانا ہوگا، پھر اس کے پاس اس کا حساب کتاب چلے گا۔ تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس وقت، میں ذرا اس پر مذہب پر تھوڑا سا آ جاؤں، سب سے پہلے مجھے یوں نظر آتا ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ البقرہ میں آیا کہ لوگ کہتے تھے، یہ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے نبی تھے، یعنی کہ وہ ہمارے فاؤنڈر ہیں، یہود بھی کہتے ہیں نصارہ بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی میں صورت اس کے ساتھ ہی آپ کو دیکھ لیں گے، خود ہی دیکھتے چلے جائیں کہ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کو کہ نہ وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے، وہ تو صرف واحد خدا کو ماننے والے مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، اس صورت کو دیکھنے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ کیا ہم بھی وہی طریقہ کار ہے اس وقت کہ میڈیا پر دیکھ لیں ہر ایک اپنے اپنے گروپ کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا جو ہے عقیدہ ٹھیک ہے، یہ شیعہ ان کا نام نہیں لینا چاہیے، اہل سنت کا یہ ہے جی، وہ کیا اس کا نام ہے، بریلوی کا یہ ہے، فلانے کا یہ ہے، یعنی کہ پھر آگے ان کی پھر فردر سب سیکشن ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا سارا زور یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لڑی سے ہیں، ہم اس لڑی سے ہیں، یعنی کہ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ آپ اس میں دیکھیے گا۔ پہلے تو اس صورت سن لیجئے گا کیونکہ یہ نہ کہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کہا، میں اس کے آگے انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرمانبردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ تو آپ نے دیکھ لیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے ہاں جو یہود و نصارہ تھے وہ کیا کرتے تھے، ہر ایک کو اپنے اپنا جو گروپ تھا، آپ کا اس کا جو لیڈر ہوتا تھا اس کی پرسنالٹی ورشپ کرتے تھے، یعنی کہ وہ چلے گئے ہیں تو اس کا کہنا تو ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو یا موسیٰ کلیم اللہ یا عیسیٰ روح اللہ، تو اس کے بجائے وہ فردر اپنے سسٹم میں چلے جاتے تھے کہ اس آدمی چلا جاتا